ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں کہ اسی تصور کو رکھتے ہوئے کہ مکمل قرآن رمضان میں سننا ضروری ہے، اسی لیے شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بیوپاریوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، بزنس مینز کے لیے، اور ایسے ڈاکٹرز کے لیے کہ ایک رات میں آئیں گے لوگ پڑھ لیں گے شبینہ۔ اب آپ بتائیں کون سی عبادت ہے کہ ایک رات میں قرآن مکمل پڑھ لیا جائے تراویح کی نماز میں؟ اور یہ شبینہ نام کا لفظ آیا کہاں سے؟ اس طرح کی کوئی بھی عبادت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں اس سے بڑی توہین قرآن کی کیا ہوگی کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس قرآن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے۔ اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا ہو، اسی قرآن کو آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجدوں میں نماز کے اندر ہمارے اپنے بھائی قرآن کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، یہ بڑے ایک عام آدمی کے لیے ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم 40 منٹ، 30 منٹ۔ ایک حافظ کو کم از کم 20 منٹ لگتے وہ اسپیڈ سے پڑھے تو بھی۔ ایک حافظ کو مکمل قرآن پڑھنے میں 10 گھنٹے لگتے ہیں، 10 گھنٹے۔ اس کے علاوہ آپ رکوع، سجدے، قیام، سورہ فاتحہ، بتائیں اتنی بڑی رات ہوتی ہے ہمارے ہاں، کیا کرتے ہیں؟ یا لمن تعلمون، یہ سمجھ میں آتا؟ یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن سے محبت ہمیں ہے، کوئی قرآن کے تعلق سے گستاخی کر لے ہمیں بڑا برا لگتا ہے، یقیناً اچھی بات، یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن آپ خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں تو آپ کا حساب کتاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام کی توہین برداشت نہیں کرتا، اسی لیے آپ اللہ کے کلام کی توہین کریں گے تو اللہ کے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور خود اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر دنیا میں اس کی آپ کو سزا دے دے۔ شبینہ جیسی عظیم چیز جو ہمارے ہاں عظیم بول کر کے ارے جائیں گے شبینہ کی نماز پڑھیں گے، بڑی عظیم آواز، اس طرح کی چیزوں کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم سب کے لیے کہ آپ جب رمضان میں آئیں نا تراویح کی نماز کے لیے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز ادا کریں، قرآن جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں نا اس کو سنیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھیں۔ ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے رہے حافظ صاحب کب جائیں گے، اسی لیے کبھی اگر تھوڑی سی لمبی ہو گئی نا، کیا آج بہت لمبی پڑھا دی، انتظار کرتے ہیں۔ کبھی گھڑی کی طرف، آج کل تو بڑی بڑی گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، گھڑی کی طرح 4 منٹ ہو گیا، 5 منٹ، ابھی ان کی رکعت ہی مکمل نہیں ہوئی۔ غلط بات ہے، قرآن سنیں، آپ سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ 2 عظیم فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ نماز میں رہے گی، ورنہ آپ ایران توران بھٹکیں گے، ورنہ آپ یہاں وہاں کا حساب کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جہنم کا لفظ آ رہا ہے تو آپ کو معلوم پڑ رہا ہے نا، جنت کا لفظ آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے آپ کو معلوم پڑ رہا ہے، رسول کا نام آ رہا ہے، دنیا آخرت کا نام، آپ کو اتنا تو معلوم پڑ رہا ہے نا کہ ہاں بات کس کی چل رہی ہے، گفتگو کس کی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ سنیں گے نا آپ کی توجہ نماز میں رہے گی، نماز میں توجہ رہے گی تو آپ جو ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ یہاں وہاں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو تراویح کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں، یہ نہیں سمجھے کہ آج چلے جو ہے یہ کام ہے جلدی سے حافظ صاحب پڑھا دیتے تو اچھا رہتا، یہاں وہاں کی سوچنے کی کوشش نہ کریں، قرآن پڑھا جائے غور سے سنیں، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے توفیق کا بھی سوال کرتے رہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی تراویح کے حوالے سے، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادتوں کے اندر دل لگانے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عبادتوں کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔